بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبری کے لیے ہر زمانے میں نبی مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اور پھر ان کی محنتوں کا تذکرہ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا۔ انبیاء دنیا میں کیوں آئے، انہوں نے کیا محنت کی، انسانوں کو کس چیز کی طرف بلایا، یہ باتیں وہ ہیں جو قرآن مجید نے واضح طور پر تفصیل کے ساتھ ذکر کی۔ لیکن چونکہ ہم لوگ قرآن مجید سے جیسا تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں رکھتے، اس وجہ سے ہم خود بھی اس سے جس قدر باخبر ہونا چاہیے اس قدر باخبر نہیں۔ قرآن مجید کی آیات ظاہر ہے کہ اس مضمون سے بھری ہوئی ہیں کہ قرآن خود اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی کے ساتھ بھیجا ہوا اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جن انبیاء کا ذکر ہے سابقہ اور انبیاء کے تذکرے میں بھی یہی باتیں بار بار ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے نبی مبعوث فرمایا۔ دنیا میں نبی آئے اسی لیے کہ انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ کون سی روشنی؟ مادی روشنی اور مادی اندھیرا مراد نہیں ہے، بلکہ معنوی اعتبار سے جو روشنی اور اندھیرا ہے وہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اس لیے بھیجے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یقیناً ہم نے اپنے رسول بھیجے بینات کے ساتھ، بینات یعنی کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ لوگ انصاف کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور انصاف کے تقاضوں پر قائم رہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی دنیا میں بعثت کا مقصد اگر مختصر لفظوں میں ذکر کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اس دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے آتے ہیں۔ ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ یہ انبیاء کا اصل مقصد ہوتا ہے، کیونکہ ظلم اندھیرا ہے۔ حدیث میں جیسے فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم تین قسم کے ہیں، اور انبیاء کرام ان تینوں قسم کے مظالم کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ظلم کی اس تعریف کو ہم دیکھیں گے تو واقعی ایسا ہم کو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام کی بعثت کا واحد مقصد اگر کہا جا سکتا ہے تو وہ ظلم کا خاتمہ ہے، ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ ہے۔ ظلم کی جو تین قسمیں ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین قسم کے ظلم کا انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ اس میں سے پہلا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ذرہ برابر ملاوٹ نہیں کی انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، اگر ظلم کی ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو، یہ شرط ہے اگر، تو پھر ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ کیونکہ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کا تو ہم میں سے ہر شخص مرتکب ہے، پھر تو ہماری نجات کیسے ہوگی؟
تو آپ نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد یہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کیا تم نے لقمان کی نصیحت نہیں سنی جو وہ اپنے بیٹے کو کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ ظلم اس کو مٹانا انبیاء کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، اور ان کے اندر سب سے زیادہ فکر اور سب سے زیادہ درد اسی چیز کا ہوتا ہے کہ لوگ اس ظلم سے نکل جائیں، کیونکہ عام انسان تو ایسا نہیں سمجھتے، مگر اللہ کے نزدیک دنیا میں جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں میں سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ مثالیں برابری کے لیے نہیں ہوتی، مثال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے بالکل برابر قرار دیا جائے، مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ حصوں سے کچھ چیزوں کو آسان کر کے سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ ایک شخص کی ایک بیوی ہے اور اس بیوی کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اخلاقی اعتبار سے بہت سی برائیاں ہیں اس کے اندر، لیکن انسان ان کو برداشت کرتا ہے۔ ایک بیوی ایسی ہے کہ جو ان تمام قسم کی اخلاقی خامیوں سے، خرابیوں سے، برائیوں سے پاک و صاف ہے، صورت شکل کے اعتبار سے بھی اچھی ہے، شوہر کی خدمت میں بھی کمی نہیں کرتی ہے، زبان بھی اچھی استعمال کرتی ہے، لیکن اس کے اندر برائی یہ ہے کہ وہ یکجائی نہیں ہے، جو تعلق اس کا شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے وہ تعلق وہ کسی اور سے بھی رکھتی ہے۔ تو اب اس کی یہ ایک برائی ایسی ہے کہ ساری خوبیوں اور نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور اگر اس معاملے میں وہ اچھی ہے تو دوسری جتنی خرابیاں ہیں بسا اوقات شوہر ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی، ان سے کسی نے کہا حضرت اس بیوی کو کیوں رکھے ہوئے ہیں، چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ اس کو؟ فرمانے لگے کہ اس میں ایک خوبی ایسی ہے جس کی وجہ سے میں اسے نہیں چھوڑتا۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم کو تو اس میں کوئی خوبی سمجھ میں نہیں آتی جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اتنی بد زبان، بد اخلاق۔ حضرت نے فرمایا نہیں بھائی ایک خوبی ہے اس میں۔ آخر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں خوبی یہ ہے کہ اگر میں جیل میں چلا جاؤں کسی وجہ سے 50 برس تک جیل میں رہوں تب بھی جس کونے میں بیٹھی رہے گی اسی میں رہے گی، کسی کی طرف نظر نہیں کرے گی۔ تو یہ خوبی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بہت سی شکلیں دنیا میں ہیں، بہت سے جرم ہیں، بہت سے ظلم ہیں، بہت سی برائیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اس کو سزا دے۔ لیکن شرک ایسا جرم ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ہرگز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص شرک کے ساتھ مرے گا میں نے اس کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کی فہرست میں یہ چیز سب سے پہلے نمبر پہ ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کا کام جس کا اپنے نبی پر ایمان ہے یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بھی ان چیزوں سے بچائے جو شرک کا شبہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اس کے قریب نہ جائے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی بڑی تعداد جو علم رکھتی ہے، دین کی سمجھ بوجھ رکھتی ہے، وہ بہت سی غلطیوں میں مبتلا ہے مگر الحمدللہ شرک سے محفوظ ہے۔ لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے مسلمانوں میں جو علم اور دین سے دوری کی وجہ سے صاف طور پر شرکیہ کاموں میں مبتلا ہے، ایسے کام جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو ان چیزوں سے بچائیں،
ہمارا کام تو دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے اور اپنے ان بھائیوں کو بچانا تو بدرجہ اولا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ حضرت سید شاہ غلام علی دہلوی نشمتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب سنایا کرتا ہوں میں، اور وہ کتاب بھی ابھی نہیں چھپ کر آئی بھی ہے، جو حضرات چاہیں حاصل فرما سکتے ہیں، کہ حضرت کے پاس ایک بزرگ سید محمد اسماعیل مدینہ منورہ سے آئے، جامع مسجد دہلی گئے تو اس وقت وہاں ایک کمرہ تھا جس میں آثار مبارک تھے۔ وہاں سے آنے کے بعد وہ بزرگ حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت وہاں مجھے ظلمت اصنام محسوس ہوتی ہے، بتوں کا اندھیرا محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت نے تحقیق فرمائی تو معلوم ہوا کہ وہاں پر کچھ بزرگوں کی اہل بیت کی تصویریں بھی ہیں۔ تو حضرت نے اس وقت کے مغل بادشاہ کو خط لکھا، وہ خط ہے اس کتاب میں، کتاب ہے ہمارے پاس۔ حضرت نے اس میں لکھا کہ بزرگوں کی تصویروں کی تعظیم بت پرستی کے برابر ہے۔ حضرت نے تحریر فرمایا کہ قلعہ معلّہ اور جامع مسجد جائے مسلمانان ہیں، یہاں بت پرستی کے کیا معنی ہے؟ حضرت نے لکھا کہ خدا کی قسم اگر میرے بدن میں قوت لوٹ آئی تو میں اس شہر بت پرستاں سے ہجرت کر جاؤں گا۔ تو اپنے ان بھائیوں کو جو ان غلطیوں میں مبتلا ہیں انہیں سمجھانا ہمارا کام ہے، موقع سے، مناسب انداز سے۔ یہ ہماری شریعت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے یہ چیز۔ اسی طرح سے اللہ والوں سے، بزرگان دین سے تعلق یہ ایمان کے لیے لازمی چیز ہے، لیکن کسی کی قبر کا طواف ہمارے نبی کی شریعت میں کسی درجے میں جائز نہیں، کسی طرح کی کوئی گنجائش اس کی نہیں۔ واضح عمل ہمارے ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا، جیسے آپ نے فرمایا الطیرۃ الشرک، بدشگونی لینا شرک ہے، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، الطیرۃ الشرک، الطیرۃ الشرک، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، بدشگونی لینا شرک ہے۔ مگر مسلمان آج، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو طبقہ علم اور دین سے جڑا ہوا ہے وہ ماشاءاللہ محفوظ ہے، جو طبقہ علم اور دین سے دور ہے وہ طبقہ ایسی بدشگونیوں میں مبتلا ہے کہ کچھ پوچھیے مت، عجیب عجیب بدشگونیوں میں مبتلا ہے۔ سفر کے مہینے کی نحوست کے اعتقادات، کیلنڈروں میں ستاروں کے اعتبار سے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کے متعلق عقیدہ، کوئی بچی نئی گھر میں آ گئی اور کچھ گھر میں نقصان ہو گیا تو اس کے قدم کو منحوس کہنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو شرک فرمایا ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا دوسروں کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت اس کی تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، ضروری بات اتنی کہ وہ چیزیں جو ہمارے درمیان اس قسم کی آ گئی ہیں، ہم میں سے بعض بھائیوں میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں اس سے بچائیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ہماری جو ذمہ داری ہے وہ اپنے برادران وطن اور ابنائے انسانیت کو دین اسلام کی دعوت دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام تو یہی ہے، لیکن افسوس کہ اب ہم جہاں زندگی گزارتے ہیں ہمارے اطراف کے بھائیوں کو ہماری اذان کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، ہمارے دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم، اور ہم نے ان تک دین کی بات پہنچانے کی اور اسلام کے کلمے کو پہنچانے کی جو فکر کرنی چاہیے وہ فکر ہم نے نہیں کی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے مناسب طریقے اختیار کیے جائیں۔ مثلا یہ ہے کہ ایسے موقعوں سے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے عنوان سے مجلسیں ہو رہی ہیں، ہم اس موقع پر مختصر کتابچے ہم ان کو پہنچائیں، کام کی چیزیں پہنچائیں، اور سیرت پاک کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ سیرت پاک کو جاننے کے لیے یہ چند گھنٹوں کے جلسے کافی نہیں ہیں۔ جس نبی کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے اس نبی کی سیرت پاک کو جاننے کے لیے ہم نے سال میں چند گھنٹے رکھے ہیں۔
حالانکہ ہمیں اس کے پڑھنے کا مسلسل اہتمام کرنا چاہیے. جو حضرات حج کے لیے جاتے ہیں ان سے بھی جو باتیں عرض کی جاتی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی عرض کی جاتی ہے کہ اس سفر مبارک سے پہلے جہاں احکام و مسائل سیکھ رہے ہیں وہاں سیرت کی کتابیں بھی پڑھ کر جائیں تاکہ وہاں جا کر حضور کی سیرت یاد آئے. اور اس وقت عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے سیرت پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک پوری کتاب بھی حضور کی سیرت مبارکہ پہ نہیں پڑھی. اس قدر افسوس کی بات ہے. ہمارے بچے روٹی کے چند ٹکڑے اور لباس کی چند چندیاں کمانے کے لیے 2.5-3 سال کی عمر سے لے کر 25-30 سال کی عمر تک جو کچھ پڑھتے ہیں اور کتابوں کا بوجھ اپنی پیٹھ کے اوپر لادتے ہیں، اگر ان کو تولا جائے تو منوں اور ٹنوں وزن ہو جائے، مگر پوچھو کہ حضور کی سیرت کتنی پڑھی ہے اب تک؟ کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کا تو مستقل معمول رکھنا چاہیے اور اس سے بھرپور واقفیت حاصل کرنا چاہیے. ہم خود ہی واقف نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے بچوں کا ایمان بھی مضبوط نہیں ہو رہا. ہمارے دین کی بنیاد حضور کی مبارک زندگی ہے، کیونکہ ہمارے دین کی اصل بنیاد قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کی عملی تفسیر اور تصویر اور تشریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. اگر ہم آپ کی زندگی ہی سے واقف نہیں ہوں گے تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کیسے کریں؟ تو ہم خود بھی بے خبر ہیں. ہمارا کام ہے ہم بھی باخبر ہوں، دوسروں کو بھی باخبر کریں. مسلمان خود بھی نہیں جانتا. ہم ان موقعوں سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ ان موقعوں سے ہم ایسی چیزیں پہنچائیں. مسلمان ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، کوئی اور اچھے پیشے سے وابستہ ہے، اس کا ریسپشن ہے جہاں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر اخبار رکھے ہوئے ہیں، میگزین رکھے ہوئے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ کچھ مناسب کتابیں آپ وہاں اپنے ٹیبل پہ رکھ دیں. اتنا اچھا موقع ہے. وہ لوگ آئیں گے کم از کم کچھ وقت گردانی کریں گے. ایسی کتابیں جو موضوع ہوں، مناسب ہوں، وہ منتخب کر کے رکھ دی جائیں، پرچے رکھ دیے جائیں کہ بھئی آنے والا بیٹھے تو انتظار میں بیٹھے بیٹھے اخبار دیکھنے کے بجائے، میگزین دیکھنے کے بجائے کہ وہ تو ہمیشہ دیکھتا ہی رہتا ہے، یہ چیز دیکھتا رہے گا. ایسے موقعوں پر ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ دے لوگوں کو، اذان کا ترجمہ دے لوگوں کو، حضور کی سیرت مبارکہ سے متعلق کچھ چیزیں دے لوگوں کو. حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ لوگوں تک پہنچائیں. ہم لوگوں کے پاس چھپنے کا کام تو ہو رہا ہے، لیکن تقریر ہو یا تحریر ہو، دونوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کا ذوق رکھنے والے ہیں انہیں تک وہ بات پہنچ رہی ہے، جو لوگ دور ہیں ان تک بات پہنچانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میگزین نئے نئے چھپ رہے ہیں، جو حلقہ ہے اسی حلقے میں ممبر بنتے رہتے ہیں. اب اس حلقے تک پہنچے جس حلقے تک کوئی بات پہنچتی ہی نہیں ہے، اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے. اور دین کی دعوت اور اشاعت کے لیے جس طرح سے زبان کا استعمال سنت ہے اور نبوی طریقہ ہے، اسی طرح یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. بعض لوگوں کو اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ دعوت کا طریقہ صرف زبانی ہے، تحریر نہیں ہے. یہ ان کی ناواقفیت ہے. جیسے دعوت کا طریقہ زبانی ہے ویسے ہی دعوت کا طریقہ تحریری بھی ہے. کتابیں بھی ہیں، تحقیق و تصنیف و تالیف بھی ہے. بلکہ میں یہ عرض کروں تو بالکل بیجا نہیں ہے کہ اس نبی پر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے وہ لکھنے اور پڑھنے کے متعلق ہے. اس وحی کا پہلا لفظ ہے اقرا. اور بعض سیرت کی روایات کے مطابق جب آپ سے حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ پڑھیے تو اس وقت آپ کے سامنے جنت سے لائی ہوئی ایک تختی رکھی ہوئی تھی اور ارشاد ہوا تھا کہ پڑھیے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی وحی تو لکھی ہوئی چیز پڑھنے کی آئی ہے. سب سے پہلی وحی تو لکھی ہوئی چیز پڑھنے کی آئی ہے. اور پھر اگر سیرت کی وہ روایت اگر نہ لیں ہم, تب بھی ان آیات میں آگے علم کا ذکر ہے اور قلم کا ذکر ہے. پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس میں علم اور قلم کا ذکر ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین کی دعوت ہو یا دین کی محنت کے مختلف شعبے ہوں, بعض وقت ایک کمی ہم لوگوں میں یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم جب کسی ایک گوشے اور ایک میدان میں زیادہ نفع محسوس کرتے ہیں, خود کو یا دوسروں کو, تو کبھی ہمارے اندر یہ کمی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے علاوہ باقی اور چیزوں کو غیر اہم سمجھنے لگتے ہیں. یہ غلطی کی بات ہے, اور یہ بات عموماً ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جن کے پاس پختہ دین کا علم نہیں ہوتا. ایک پہلو پر جب ان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے, بس وہ اس ایک کے سوا کسی دوسرے کو اہمیت دینے تیار نہیں ہوتے. یہ فکری انحراف ہے, گمراہی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تمام لوگ دنیا میں ایک ہی ذہن اور ایک ہی مزاج کے نہیں ہوتے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو ایک ہی ترتیب میں مشغول کیا ہو, ایسا ہرگز نہیں ہے. جو ایسا سمجھتا ہے وہ سیرت سے ناواقف ہے, دین سے ناواقف ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کو ایک ہی ترتیب میں مشغول نہیں فرمایا. ہر ایک کو اس کی صلاحیت, ذوق اور مزاج کے اعتبار سے کام میں لگایا. حضرت سلمان فارسی ہیں, حضور نے ان کو جہاد میں نہیں بھیجا. حضرت سلمان فارسی تو غزوہ خندق کے موقع پر قلعے کے پاس مقرر کیے گئے ہیں. ایک دشمن آنے لگا, غالباً حضرت صفیہ نے کہا حضرت سلمان سے کہ دیکھو ذرا آ رہا ہے, اس کی خبر لو. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میرے بس کی چیز نہیں. تو ان خواتین نے اس کا سر قلم کر دیا, اور حضرت سلمان فارسی کی صلاحیت دوسری تھی. حضور نے ضرورت پڑی, اور جب دشمنوں نے حضور کی شان میں ہجوم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو مسجد نبوی کے منبر پہ بٹھایا اور اپنی شان میں اشعار پڑھوائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کا کیڑا تھے. جو مشغولی حضرت ابو ہریرہ کو علم میں تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ویسا مشغول نہیں کیا کہ تم اس میں لگ جاؤ. دین کا زندگی کے ہر شعبے سے تعلق ہے, ہر مزاج کے لوگوں سے تعلق ہے, ہر ذوق کے لوگوں سے تعلق ہے. اس لیے جیسے دین کی دعوت اور اشاعت کے لیے زبانی ذرائع کا استعمال سنت اور نبی کا طریقہ ہے, ایسے ہی تحریر اور قلم کا استعمال بھی نبی کا طریقہ ہے. اس وجہ سے اس کام پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کم سے کم اتنا کریں کہ ہمارے ریسپشن میں, ہمارے استقبالیہ میں, ہماری انتظار گاہ میں کم از کم مناسب چیزیں رکھی ہوئی ہوں, اور ہر مسلمان میں اس کی فکر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. مگر افسوس آج ہم اس معاملے میں بہت کوتاہ ہیں. ان مبارک مواقع سے جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوان سے ہم لوگوں کو سننے کا اور کہنے کا اور مذاکرے کا اور اپنے اندر تازگی پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے, ان مبارک مواقع میں ہم اس رخ پر بھی محنت کریں اور اپنی وہ انرجی اور توانائی جو ایسی چیزوں میں صرف ہو رہی ہے جو رسمی چیزیں ہیں اور بعض وقت ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہماری شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے, تو جذبات کے اس رخ کو ہم صحیح رخ پر لے آئیں. جذبہ اچھا ہے, طریقہ صحیح نہیں ہے.
اس اچھے جذبے کو اچھے طریقے کی طرف موڑا جائے اور ہم ان کو ایسی چیزوں میں استعمال کریں تو اس سے ہم ان ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برا ہوں گے جو ہمارے اوپر ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گی وہ چیز۔ اور ظلم کی جو دوسری اور تیسری قسم ہے وہ مخلوق پر ظلم ہے، اور تیسری قسم اپنے آپ پر ظلم گناہ کر کے۔ دوسری چیز کے متعلق تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کا راستہ دکھاتے ہیں، اس پر چلاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جس قدر ان کو طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے وہ دنیا میں ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم نہ کر سکے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور انبیاء کرام نے بھی کیا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے بھی آگے اس کا پورا مضمون اب عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، اس میں آگے اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے رسولوں کو انصاف پہ قائم کرنے کے لیے بھیجا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا آسمان سے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، جس میں اللہ نے زبردست قوت رکھی ہے، لوگوں کے لیے بہت سے منافع رکھے ہیں۔ اللہ نے جیسے رسولوں کے بھیجے جانے کا ذکر فرمایا ویسے ہی اللہ نے لوہے کے اتارے جانے کا ذکر فرمایا، جس کے اندر زبردست اللہ نے طاقت اور قوت رکھی ہے اور اس کو ایک وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، اور جس میں اللہ نے انسانوں کے لیے بہت سے منافع رکھے ہیں۔ اور کیوں اتارا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے کیوں اتارا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، ان ذرائع کو استعمال کرتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ تو دنیا میں انبیاء جب ان کو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ ظلم کرنے کے لیے لڑائی نہیں لڑتے، مگر ظلم کو روکنے کے لیے ضرور لڑائی لڑتے ہیں۔ ہمیں کسی سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لڑائی نہیں لڑتے، ہم یہ کہتے ہیں ہم ظلم کے لیے لڑائی نہیں کرتے، رنگ کے لیے لڑائی نہیں کرتے، نسل کے لیے لڑائی نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہے، کالے گورے سب برابر ہیں، اونچی ذات نیچی ذات کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اور وطن اور رنگ کی کوئی قید نہیں ہے، نسل اور خاندان کی کوئی قید نہیں ہے۔ تمام کے تمام انسان ایک باپ کی اولاد ہیں اور ایک رب کے بندے ہیں، لہذا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا اور اللہ نے ہمیں طاقت دی ہوگی تو ہم اسے اس کے ظلم سے روکیں گے، اگر ہم نے اسے اس کے ظلم سے نہیں روکا تو ہم اپنے اللہ کے سامنے سرخرو اور کامیاب نہیں قرار پا سکتے۔ مگر افسوس کہ جس مسلمان کی یہ ذمہ داری تھی، آج مسلمان خود ایسی زندگی گزار رہا ہے جس میں بندوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے، ایک دوسرے پر ظلم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ شادی بیاہ کے عنوان سے ہمارے ملک میں خاص طور پر، چونکہ یہ دنیا کے ہر ملک میں نہیں ہے، یہاں پر برادران وطن کے اثر سے، ہندوؤں کے اثر سے ہم شادی بیاہ کے نام پر ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ ظلم کی کتنی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو ختم کریں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ دیکھو آج میں جیسے یہاں ہوں تو جیسے آج کا دن محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے، ایسے ہی اللہ نے ہر مسلمان کی جان و مال اور آبرو کو محترم بنایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، اور آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں کے متعلق خیر اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ افسوس کہ جس مسلمان کا کام یہ تھا کہ وہ ظلم عظیم یعنی شرک سے بھی بچتا
اور مخلوق پر ظلم سے بھی بچتا اور ایسے طریقے سے زندگی گزارتا کہ جس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو. اب وہ اپنے دین سے بے خبر ہے. چند رسوم اور عبادات کو تو اس نے اختیار کر لیا مگر دین کی اس حقیقت سے بے خبر ہے جس کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں بھی تلخیاں ہیں اور خرابیاں ہیں اور آخرت کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کا صحیح علم حاصل کریں, صحیح سمجھ پیدا کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اور ہمارے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت کو اور آپ کے طریقے کو زندہ کرنا ہے اور آپ کی امت کو جوڑنے کی محنت اور کوشش اور فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے, ایسی محبت جو تمام محبتوں پر غالب آ جائے اور آپ کی سنتوں کو